ساتویں امام کی ایک حدیث اور اس پر ایک دشمن اہل بیت کا مذاق اڑانے والا اعتراض سنی. ساتویں امام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نے ہفتے میں 35 نمازیں واجب کی، روزانہ 5، ہفتے میں 7 دن، 7 5 35. اب وہ ایک دشمن اہل بیت ہے ابن تیمیہ، جس کا نظام سعودی عرب میں چل رہا ہے، جس کا نظام پاکستان کے اندر جو دشمنان اہل بیت وہ چلا، اس نے مذاق اڑایا. یہ کون سا امام ہے جیسے بچوں جیسی بات بتا رہا. ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ ہفتے میں 35 نمازیں ہوتی، وہ باقی چیزیں اس کی چھوڑ دی. نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ ضرورت ہے کہ اس میں جائیں، لیکن اتنا سا جملہ امام کا کہ ہفتے میں 35 نماز، بس یہ یاد رکھیے. آگے مسئلہ کی ان کی کمیٹی بیٹھی، ایک سوال ہی آیا کہ میں اپنے شہر میں ہوں، میں فجر کی نماز پڑھ کے میں جہاز پہ بیٹھا اور مثلاً بغداد پہنچا یا جدہ پہنچا، اور ابھی وہاں فجر کا وقت نہیں آیا تھا. جب میں وہاں پہنچا تب فجر کا وقت آیا. اب یہ نماز میں پڑھ کے آ چکا ہوں اپنے کراچی. اب آج کل تو ایئر ٹریول اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، نماز میں بھی اور روزے میں بھی. آپ نے یہاں روزہ افطار کیا، جہاز میں بیٹھ کے گئے، ایسے شہر میں پہنچے، ابھی وہاں سورج نہیں ڈوبا ہے، دن چل رہا ہے. تو اب سن لیجیے جب کی بات ہے اس وقت پانی کا جہاز اور ٹرین میں تو یہ مسئلہ پیش نہیں آئی. اتنی رفتار ان کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہوائی جہاز میں تو ہے. یہاں آپ نے نماز پڑھی، دوسرے شہر پہ گئے، وہاں نماز کا وقت نہیں آیا، آپ کے پہنچنے کے بعد وقت آیا. تو اب وہ سوال پوچھ رہا ہے وہ آدمی، وہ لڑکا، وہ نوجوان، اس وقت زیادہ تر اسٹوڈنٹ جاتے تھے پڑھنے کے لیے باہر، کہ کیا یہ نماز مجھے دوبارہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ جہاں میں پہنچا ہوں وہاں تو ابھی رات ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذانیں ہوں. تو اب ان علماء نے جو آغا حکیم کے شاگرد ہیں جواب لکھا، پہلے خود غور کیا، پھر دیکھا، پھر کہا کہ ہاں تم نے نماز تو پڑھ لی، لیکن اب جہاں پہنچے ہو وہاں تو نماز ابھی واجب نہیں ہوئی، چنانچہ فجر کی نماز دوبارہ پڑھو گے جب یہاں اذان ہو. پھر آغا حکیم تشریف لائے، کیا وہ سب سوالات کو چیک کریں. انہوں نے سوال پیش کیا تھا، یہ جواب لکھا، کہا کہ نہیں، جواب کاٹا اور یہ لکھو کہ اب دوبارہ نماز نہیں پڑھنا ہے کیونکہ تم فجر پڑھ چکے. اب یہ شاگردوں نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا، کیونکہ یہ تو آگے ایسے کتنے ہی مسئلے آئیں گے، خط میں تو اس کا جواب لکھیں گے. دلیل کا 7ویں امام کا فرمان ہے کہ ہفتے میں 35 نمازیں ہوتی ہیں. اگر یہ ایک نماز فجر کی اور پڑھ لے گا تو ہفتے میں 36 نمازیں ہو جائیں گی. یہ حدیث امام کے خلاف 35 نمازیں بچوں جیسا مسئلہ ہے، لیکن اس سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا. کہا کہ دوبارہ نماز نہیں پڑھنا، یہی فتویٰ معروف آقا کوئی کا تھا، یہی آج آپ نے حصہ نہیں تھا. کہ اگر آپ کراچی میں فجر یا ظہر یا مغرب پڑھ کے ایسی جگہ گئے جہاں ابھی ٹائم نہیں ہوا، دوبارہ اذان ہوئی ہے تو وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، ورنہ دن کی 5 کے بدلے 6 نمازیں ہو جائیں گی، 20 کی 35 کے بدلے 36 نماز ہو جائیں گی. ایک ایک خلاف بہت ہی عام سے جملے، سننے میں بہت ہی معمولی باتیں، لیکن آنے والے زمانے کے اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرتی ہیں. میں آپ کی کیا بات کروں، یہ مسئلہ مجھے پیش آتا ہے ہر سفر، لیکن اس مسئلے کی وجہ اور یہی مسئلہ روزے کی حد کرتی ہے. خیر بات ختم ہو گئی، لیکن اس میں اصول آیا جو قرآن کا بھی ہے، جو کلام امام کا بھی، کہ خالی سرسری پڑھنے سے یا ترجمہ پڑھنے سے کام نہیں کرے. اب یہ جو لفظ میں نے کہا نہیں، کل بہت اہم لفظ بننے والا ہے، جو کل میں شروع میں ایک مسئلہ بتا دوں گا، صرف ایک مسئلہ آقا حسن کے حوالے سے. اب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے. آقا حسن ایک بڑی ذمہ داری پروردگار نے آقا حسن کو یہ دی کہ تمہیں کربلا کے جہاد کی تیاری تمہیں کرنا، جہاد کربلا حسین کو کرنا ہے، تیاری تمہیں کرنا. اور یہ آسان مرحلہ نہیں تھا. کل بطور مثال میں نے جملہ کہا تھا، اس کو دوہرا دوں، اور وہ یہ ہے کہ قوم جب بہت زیادہ قربانیاں دے چکی، اپنے ہاتھ سے اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھا چکی، ان کی عورتیں اپنے سامنے اپنے سہاگ کو اجڑتے دیکھ چکی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیمی کے عالم میں ہوں، اور پھر ایسے دشمن سے اگر مصالحت کر دی جائے تو جنہوں نے یہ صدمے اٹھائے ہیں، جنہوں نے یہ غم برداشت کیا، ان سے برداشت نہیں ہوتا.
اتنی قربانی ہم نے دی ہے اس لیے کہ آج اسی دشمن کے ساتھ ہم میز میں بیٹھ کر مذاکرات کر کے قرآن میں دستخط کریں. بہت مشکل کام. خود اس شخصیت کے لیے بھی جو کہ امام امت کا باپ ہوتا ہے. میرا جوان بیٹا مرے گا، مجھے جتنا غم ہوگا اس سے زیادہ غم میرے آقا اور مولا امام زمانہ کو ہوگا. ایک عورت بیوہ ہو جائے گی، وہ جتنا غمگین ہے اس سے زیادہ امام زمانہ اس کے دکھ میں شریک، اس سے زیادہ. اور پھر پتا چلے کہ ان کے ساتھ مطالعہ. آپ کو یاد ہوگا جب عراق ایران جنگ اختتام کو پہنچی تھی، کب جب امام خمینی نے صدام یا عراق کے ساتھ سلو کی، تو کیا جملہ تھا کہ یہ مصالحت میرے لیے زہر کا پیالہ پینا آسان ہے جو مصالحت مشکل. امام خمینی کی خاصیت یہی تھی کہ ان کا ایک ایک لفظ بہت ہی دفعہ کھلا ہوتا. زہر کا پیالہ پلا دیتے یہ آسان تھا، لیکن پھر اس کے بعد دین، شریعت، حکم خدا تقاضا کرتا. اور یہ امام حسن کہتے ہیں ایسا سالم